السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 25واں پارہ اور سورۃ شورا۔ سورہ شورا بھی مکی سورت ہے۔ سورۃ الشورا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم عین سین قاف کذالک یوحی الیک والی الذین من قبلک اللہ العزیز الحکیم۔ حامیم، یہ حوامیم صورتیں جو 7 صورتیں اس کی یہ تیسری صورت ہے، حامیم والی۔ عین سین قاف، اے پیغمبر، کذالک یوحی الیکا، اے پیغمبر تم پر اور تم سے پہلے جو پیغمبر ہوئے ہیں اللہ ان پر اسی طرح وحی نازل کرتا ہے۔ وہ اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وہو العلی العظیم، اور وہ بہت بلند و بالا عظمت والا ہے۔ تکاد السماوات یتفطرن من فوقہن، ایسا لگتا ہے کہ آسمان اوپر سے ان کے اوپر سے پھٹ پڑے۔ والملائکۃ، اور فرشتے یسبحون بحمد ربہم، اور فرشتے جو اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں۔ ویستغفرون، اور وہ استغفار کر رہے ہیں۔ لمن فی الارض، جو کچھ زمین میں ہے ان کے لیے۔ الا ان اللہ هو الغفور الرحیم، خبردار رہو، آگاہ رہو، بے شک اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا بھی ہے۔ اور جن لوگوں نے والذین اتخذوا من دونہ اولیاء اللہ حفیظ علیہم، اور جن لوگوں نے اللہ کے سوا اور رکھوالے بنا رکھے ہیں اللہ ان پر نگرانی کیے ہوئے ہے۔ وما انت علیہم بوکیل، اور تم ان کے ذمہ دار نہیں ہو۔ وکذالک اوحینا، اور اسی طرح ہم نے وحی کی الیکا، آپ کی طرف، قرآن عربی قرآن، لتنذر القری، تاکہ تم القری یعنی مکہ والی مرکزی بستی مکہ والوں کو ڈراؤ۔ ومن حولہا، اور جو اس کے ارد گرد بستیاں ہیں ان کو بھی۔ وتنذر یوم الجمع لا ریب فیہ، اور تم ڈراؤ اس دن سے جس میں سب کو جمع کر لیا جائے گا اور اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، اس دن ایک گروہ جنت میں جائے گا اور ایک گروہ آگ میں جائے گا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور اگر اللہ چاہتا ان ساروں کو ایک ہی امت بنا دیتا۔ وَلَكِنْ يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ، لیکن وہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کر لیتا ہے۔ وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُم مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور ظالموں کے لیے نہ کوئی رکھوالا ہے اور نہ کوئی مددگار۔ ام اتخذوا من دونہ اولیاء، کیا ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اور رکھوالے بنا لیے ہیں۔ فاللہ هو الولی وهو یحیی الموتى، اور اللہ جو ہے وہ رکھوالا ہے اور وہ زندہ کرتا ہے مردوں کو۔ وهو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وما اختلفتم فیہ من شیء فحکمہ الی اللہ، اور جس چیز میں جس بات میں تم لوگ اختلاف کرتے ہو، فحکمہ الی اللہ،
اس کا فیصلہ اللہ ہی کے سپرد ہے. ذالکم اللہ ربی، یہ اللہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. علیہ توکلت، اسی پر میں نے بھروسہ کیا ہے. وإلیہ انیب، اور اسی سے میں لو لگائے ہوئے ہوں یا اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں. فاطر السماوات والارض، وہ اللہ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے. جعل لکم من انفسکم، اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی میں سے بنائے ازواجن جوڑے، یعنی تمہاری ہی ذات میں سے جوڑے بنائے. ومن الانعام ازواجن، اور جانوروں کے بھی اس نے جوڑے بنائے. یزرعکم فیہ، اس سے وہ تمہاری نسل چلاتا ہے. لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی چیز نہیں، اللہ جیسی کوئی چیز نہیں اللہ کی مثل. وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، اور وہ سننے والا سب کچھ دیکھنے والا ہے. لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اس کے لیے کنجیاں ہیں آسمانوں کی اور زمین کی. یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، وہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کھول دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے. انہ بکل شیء علیم، بے شک وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے. شرع لکم من الدین ما وصی بہ، اس نے وہی طریقہ طے کیا ہے تمہارے لیے. ما وصی بہ، جس کی اس نے وصیت کی تھی. نوحا والذی اوحینا الیک، نوح علیہ السلام کو جس کا حکم دیا تھا، اور ہم نے آپ کی طرف وہی کی ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وما وصینا بہ ابراہیم، اور جس چیز کی وصیت ہم نے کی تھی ابراہیم علیہ السلام کو. وموسیٰ و عیسیٰ، اور موسیٰ اور عیسیٰ کو. ان اقیم الدین، یہ کہ اس دین کو یعنی اس راستے پر قائم رہو. ولا تتفرقوا فیہ، اور اس میں تفرقہ نہ کرو. کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، اور اللہ تعالیٰ مشرکین پر یہ بات بہت گراں گزرتی ہے کہ جب تم اس کی طرف اللہ کی طرف ان کو بلاتے ہو. اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اور اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے اپنی طرف جس کو چاہتا ہے. وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، اور جو اس سے لو لگائے، جو اس کی طرف رجوع کرے، اسے وہ ہدایت دیتا ہے. وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، اور ان لوگوں نے جو تفرقہ ڈالا وہ اس وقت جب کہ ان کے پاس علم آ چکا. بغیم بینہم، آپس کی ضد کی وجہ سے. ولولا کلمۃ سبقت من ربک، اور اگر تمہارے رب کی بات پہلے سے طے نہ ہو چکی ہوتی. الی اجل مسمی، تو ایک مدت کے لیے. لقضی بینہم، تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا. یعنی یہ جو اختلاف انہوں نے کیا اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ عذاب نازل کر دیتے، لیکن چونکہ پہلے سے اللہ نے بات طے کر دی ہے، لکھ دیا کہ اس امت کو اتنا وقت دینا ہے، اس لیے وہ وقت دیا جا رہا ہے. وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، اور بے شک وہ لوگ جنہیں کتاب کا وارث بنایا گیا، وہ اس کے وارث بننے کے بعد پہلے تو اختلاف نہیں کیا، لیکن جب کتاب مل گئی اب اس میں شک میں پڑے ہوئے ہیں اور اس میں شک کر رہے ہیں. فَلِذَلِكَ فَدُوا، لہٰذا آپ ان کو دعوت دیتے رہیں. فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، اور جیسا حکم آپ کو دیا گیا ہے اس پر قائم رہیں. وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں. وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ، اور آپ کہہ دیجئے کہ میں تو جو اللہ نے نازل کیا ہے کتاب سے میں اس پر ایمان لاتا ہوں. وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان عدل کروں، انصاف کروں. اللہ ربنا و ربکم، اللہ ہمارا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے. لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں. لا حجت بیننا و بینکم، اور ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان کوئی بھی حجت نہیں ہے، یعنی بحث کوئی نہیں ہے. اللہ یجمع بیننا، اللہ ہم ساروں کو جمع کر لے گا. وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے.
والذین یحاجون فی اللہ من بعد ما استجیب لہ حجتہم، وہ لوگ جو کہ بحث کرتے ہیں اللہ کے بارے میں بعد اس کے کہ مستجیب لہو، کہ لوگ اس کی بات مان چکے ہیں، حجتہم داحضۃ، تو ان کی بحث باطل ہے، عند ربہم، ان کے رب کے نزدیک، وعلیہم غضب، اور ان پر اللہ کا غصہ ہے، ولہم عذاب شدید، اور ان پر ان کے لیے عذاب سخت ہے۔ یہ لوگ جو ہیں بات کو قبول کر چکے ہیں، اور اب باطل پر جو بحث کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان پر غصہ کیا ہے، اور عذاب ہوگا دردناک شدید۔ اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان، اللہ وہ ہے جس نے حق پر مشتمل کتاب نازل کی اور انصاف اور ترازو انصاف کی اتاری۔ جیسے اللہ پاک نے کتاب اتاری، ایسے اللہ پاک نے ترازو بھی اتارا۔ ترازو اس لیے ہر چیز میں، خالی عدالت میں نہیں انصاف چاہیے ہوتا، عام زندگی میں بھی چاہیے ہوتا ہے، تو وہ میزان ہے۔ وہ میزان جو ہے وہ اس دنیا میں ہر چیز کو انصاف کے ساتھ قائم رکھنے کے لیے ہے۔ تو یہ میزان عدالت میں بھی ہے، یہ میزان بازاروں میں بھی ہے، اور یہ میزان گھروں میں بھی ہے، اور یہ میزان جو بھی اللہ تعالیٰ کے معاملات آئیں گے وہاں بھی ہے، سزائیں دینی ہیں تب بھی ہے، اور یہی میزان قیامت والے دن اللہ تعالیٰ قائم کریں گے حشر کے میدان میں۔ وما یدریک لعل الساعۃ قریب، اور تمہیں کیا معلوم کہ شاید کہ وہ گھڑی قریب ہی آ لگی ہو۔ یستعجل بها الذین لا یؤمنون بها، جو لوگ اس پر ایمان نہیں لاتے وہ اس کی جلدی مچا رہے ہیں۔ والذین آمنوا مشفقون منہا، اور جو ایمان والے ہیں وہ تو اس سے ڈرتے ہیں۔ ویعلمون انہا الحق، وہ جانتے ہیں کہ یقیناً یہ حق بات ہے۔ الا ان الذین یمارون فی الساعۃ لفی ضلال بعید، آگاہ رہو، جو لوگ اس کے بارے میں بحث کر رہے ہیں، قیامت کے بارے میں جو بحث کر رہے ہیں، وہ کھلی گمراہی میں ہیں، دور کی گمراہی میں ہیں۔ اللہ لطیف بعبادہ، اللہ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے، لطف فرمانے والا ہے۔ یرزق من یشاء، جس کو چاہتا ہے رزق دیتا ہے۔ وہو القوی العزیز، اور وہ بہت قوت والا اور غالب ہے۔ من کان یرید حرث الآخرۃ، جو کوئی آخرت کی کھیتی چاہتا ہے، نزد لہ فی حرثہ، تو ہم اس کے لیے وہ کھیتی بڑھا دیں گے۔ ومن کان یرید حرث الدنیا، اور جو کوئی دنیا کی کھیتی چاہتا ہے، مطلب حصہ، جو کوئی دنیا کا حصہ چاہتا ہے، نؤتہ منہا، ہم اس کو وہ دیں گے۔ وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، اور آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین، کیا ان کے لیے شریک ہیں جنہوں نے ان کے لیے دین مقرر کر دیا ہے، ایسا دین طے کر دیا ہے، ما لم یأذن بہ اللہ، جس کی اللہ نے اجازت نہیں دی، ولولا کلمۃ الفصل لقضی بینہم، اور اگر اللہ کی طرف سے ایک بات طے نہ ہو گئی ہوتی تو ان کا فیصلہ کر دیا جاتا۔ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور یقیناً ظالموں کے لیے عذاب بڑا دردناک ہے۔ تَرَى الظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا، اس وقت تم ظالموں کو دیکھو گے کہ وہ ڈرے ہوئے ہوں گے اس وجہ سے جو انہوں نے کمائی کی، وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ، اور وہ عذاب ان پر پڑ کر رہے گا۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي رَوْضَاتِ الْجَنَّاتِ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، وہ جنتوں کی کیاریوں میں ہوں گے۔ لَهُم مَا يَشَاءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ، ان کے لیے وہ سب کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے ان کے رب کے پاس۔ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ، یہ تو اللہ کا فضل ہے بہت بڑا۔ ذَلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ، یہ وہ چیز ہے، یعنی یہ وہ خوشخبری ہے جو اللہ اپنے بندوں کو دیتا ہے۔ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے۔ قُل لَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، آپ کہہ دیجئے کہ میں اس پر یعنی اس تبلیغ پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا۔ إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، سوائے رشتہ داری کی محبت کے۔
کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو رشتہ داریاں تھیں قریش مکہ کے ساتھ، وہ ان کا حوالہ دے رہے ہیں کہ تم اس محبت اور اس رشتہ داری کا تو لحاظ رکھو۔ وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا، اور جو کوئی شخص بھلائی کرے گا ہم اس کی خاطر اس کی بھلائی میں خوب اضافہ کر دیں گے، نزد لہو خوب بڑھا دیں گے۔ ان اللہ غفور شکور، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا قدردان ہے، بڑا قدردان ہے۔ ام یقولون افترا علی اللہ کذبا، کیا وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں اللہ پر جو جھوٹ، جو کہتے ہیں کہ اس نے اللہ پر جھوٹ باندھ لیا ہے، فَإِن يَشَاءِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَى قَلْبِكَ، حالانکہ اگر اللہ چاہے تو وہ تمہارے دل پر مہر لگا دے۔ وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اور اللہ تعالیٰ تو باطل کو مٹاتا ہے اور حق بات کو اپنے کلمے سے ثابت کرتا ہے۔ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، بے شک اللہ تعالیٰ سینوں کی بات کو جانتا ہے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ قرآن آپ گھڑ کے سنا رہے ہیں، تو اگر اللہ تعالیٰ اگر یہ کوئی ایسے آپ کر رہے ہوتے، ایسا کام اگر آپ کر رہے ہوتے تو اللہ تو پھر دلوں پر مہر لگا دیتا۔ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، اور اللہ وہ ذات ہے جو اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے۔ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، اور وہ برائیوں کو، گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، اور وہ جانتا ہے جو تم افعال کرتے ہو۔ وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور اللہ تعالیٰ جو لوگ نیک، جنہوں نے اللہ تعالیٰ دعائیں سنتا ہے ان لوگوں کی، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جنہوں نے نیک اعمال کیے، وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، اور انہیں اپنے فضل سے اور زیادہ دیتا ہے۔ وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ، اور کافروں کے لیے شدید عذاب ہے۔ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ، اور اگر اللہ اپنے تمام بندوں کے لیے رزق کھول دیتا، لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، تو وہ زمین میں سرکشی کرنے لگتے۔ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ، مگر وہ ایک خاص اندازے سے نازل کرتا ہے جس کو چاہتا ہے، جو وہ چاہتا ہے۔ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ، بے شک یقیناً وہ تو اپنے بندوں کے لیے بہت زیادہ خبر رکھنے والا اور دیکھنے والا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ، اور وہ اللہ وہ ہے جو کہ بارش کو نازل کرتا ہے بعد اس کے کہ جب لوگ نا امید ہو جاتے ہیں۔ وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ، اور وہ اپنی رحمت پھیلا دیتا ہے۔ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ، اور وہ اللہ جو ہے وہ سب کا رکھوالا ہے اور تعریف کیا گیا ہے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ کی نشانیوں میں سے آسمان اور زمین کی پیدائش ہے۔ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِن دَابَّةٍ، اور وہ جاندار جو کہ ان دونوں میں اس نے پھیلا رکھے ہیں۔ وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ، اور وہ ان سب کے جمع کرنے پر جب وہ چاہے گا قادر ہے۔ وَمَا أَصَابَهُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، اور جب جو کوئی مصیبت ان لوگوں کو پہنچتی ہے تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے۔ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اور بہت سے کاموں کو تو اللہ تعالیٰ معاف ہی کر دیتا ہے۔ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ، اور تم زمین میں اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور تمہارے لیے اللہ کے علاوہ نہ کوئی رکھوالا ہے، نہ کوئی دوست اور نہ کوئی مددگار۔ وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، اور یہ جو سمندر میں پہاڑوں جیسے جہاز ہیں یہ اس کی نشانیوں میں سے ہیں۔ إِن يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ، اور اگر وہ چاہے تو ہوا کو ٹھہرا دے اور یہ سمندر کی پشت پر کھڑے کے کھڑے رہ جائیں۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو صبر کرنے والا اور شکر کرنے والا ہے۔ اب یہ مکی صورت ہے چونکہ تو اس میں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں بہت زیادہ بتائی جا رہی ہیں۔ اب یہ نشانیاں جو ہیں یہ بے شک بار بار
اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں سمندروں کی بھی، زمین و آسمان کی پیدائش کی بھی، اور ہر چیز کی بھی، لیکن یہ چھوٹی نشانیاں نہیں ہیں، یہ اتنی بڑی بڑی نشانیاں ہیں، اور یہ کسی بھی شخص کو کہ ایمان لانے کے لیے کافی دلائل ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی یہ ایک دلیل پر غور کرے تو وہ ایمان کی طرف آ سکتا ہے۔ او یوبقہن بما کسبوا ویعفو عن کثیر، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو جہاز چل رہے ہیں یہ ہواؤں کی وجہ سے چلتے ہیں، اگر اللہ ہوا روک دے تو ان کے جہاز کھڑے کے کھڑے رہ جائیں، یا پھر او یوبقہن ما کسبوا، یا وہ ان کو تباہ کر دے جو اعمال انہوں نے کیے، ویعفو عن کثیر، لیکن اللہ بہت سی چیزوں کو تو معاف کر دیتا ہے، وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جانتا ہے جو ہماری آیتوں کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں، مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ، ان کے بچاؤ کی کوئی جگہ نہیں ہے، فَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، جو کچھ بھی تمہیں چیز دی گئی ہے، جو بھی تمہیں سامان فائدہ دیا گیا ہے، وہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے، وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ بہت بہتر ہے، وہ باقی رہنے والا ہے، لِلَّذِينَ آمَنُوا، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہیں، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور اپنے رب پر توکل کرتے ہیں، وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ، وہ ایمان والے جو ہیں وہ بڑے بڑے جو گناہ ہیں، کبیرہ گناہ، ان سے بچتے ہیں، والفواحش، اور بے حیائی سے بچتے ہیں، وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، اور جب وہ غصے میں ہوتے ہیں تو وہ معاف کر دیتے ہیں، وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، یہ لوگ، ان لوگوں نے بات مانی ہے اپنے پروردگار کی، اپنے رب کی، اور انہوں نے نماز قائم کی، وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، اور ان کے آپس کے معاملات جو ہیں وہ شورا سے طے ہوتے ہیں، آپس کے مشورے سے طے ہوتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے ان کو رزق دیا ہے اس سے یہ خرچ کرتے ہیں، وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ، اب وہ لوگ جو جن پر مصیبت پہنچتی ہے، ہم ینتصرون، وہ اپنا دفاع کرتے ہیں، وَجَزَاءُ سَیِّئَةٍ سَیِّئَةٌ مِثْلُهَا، اور ایک برائی کا بدلہ اسی جیسی برائی ہے، یعنی اگر کسی نے کوئی آپ تکلیف پہنچائی ہے تو اس کا بدلہ ویسی ہی تکلیف ہے، فمن عفا، بس جو کوئی معاف کر دے، وَأَصْلَحَ، اور اصلاح کر لے، فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے، یعنی اپنا بدلہ جتنی زیادتی ہوئی ہے اتنا بدلہ لینا جائز تو ہے، لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں جو کوئی معاف کر دے گا اور اصلاح کرے گا تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے، انہو لا یحب الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں کرتا، یعنی ظلم کا بدلہ کوئی زیادہ اگر لے لے تو اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ اب وہ ایک پہلے اس پر جب ظلم ہوا تو وہ مظلوم تھا، جب وہ بدلہ لینے پر آیا اور اس نے زیادہ بدلہ لے لیا تو اب وہ ظالم بن گیا اور دوسرا مظلوم بن گیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ، اور جو کوئی اپنے بعد ظلم ہونے کے بعد، اپنے اوپر ظلم ہونے کے بعد بدلہ لے، فَأُولَٰئِکَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِیلٍ، تو ایسے لوگوں پر کوئی الزام نہیں، یعنی اس کی اجازت ہے۔ انما السبیل علی الذین یظلمون الناس، الزام تو ان لوگوں پر ہے جو زمین میں ناحق زیادتیاں کرتے ہیں، وَیَبْغُونَ فِی الْأَرْضِ بِغَیْرِ الْحَقِّ، لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور زمین میں ناحق زیادتیاں کرتے ہیں، اولئک لہم عذاب علیم، یہ لوگ ان کے لیے عذاب دردناک ہے۔ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ، اور جو کوئی صبر سے کام لے اور بخش دے، إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یقیناً یہ بہت ہمت کی بات ہے۔ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ وَلِيٍّ مِّن بَعْدِهِ، اور جو کوئی گمراہ ہو جائے تو پھر اس کے لیے اللہ کے بعد کوئی بچانے والا نہیں۔ وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، اور تم ظالموں کو دیکھو گے جب وہ عذاب دیکھ لیں گے،
یقولون هل الی مرد من سبیل، تو وہ یہ کہتے ہوں گے کیا واپس جانے کا کوئی راستہ ہے؟ وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا، اور تم دیکھو گے کہ جب ان کو اس پر یعنی عذاب پر پیش کیا جائے گا، خاشعین من الذل، تو وہ ذلت کے مارے جھکے ہوئے ہوں گے، ینظرون من طرف خفی، اور نظریں نیچے کر کے ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے، وقال الذین آمنوا، اور اللہ کہے گا اور ایمان والے کہیں گے، وقال الذین آمنوا، اور ایمان والے کہیں گے، ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم، کہ جو خسارہ پانے والے ہیں ان لوگوں نے خسارے میں ڈال دیا اپنے آپ کو، وَأَهْلِهِمْ، اور اپنے گھر والوں کو، یوم القیامتی، قیامت کے دن، الا ان الظالمین فی عذاب مقیم، خبردار رہو، آگاہ رہو، بے شک ظالم جو ہیں ہمیشہ قائم رہنے والے عذاب میں ہوں گے۔ وما کان لهم من اولیاء ینصرونهم من دون اللہ، اور ان کے لیے اللہ کے علاوہ کوئی مددگار نہیں ہوگا جو ان کی مدد کرے۔ ومن یضلل اللہ فما له من سبیل، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کے لیے کوئی راستہ نہیں۔ استجیبوا لربکم، اپنے رب کی بات مان لو، من قبل ان یأتی یوم، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے، لا مرد له من اللہ، کہ اللہ سے بچانے کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہوگی، اللہ کی طرف سے کوئی ٹالنے والا نہیں ہوگا۔ ما لکم من ملجأ یومئذ وما لکم من نکیر، اور تمہارے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہوگی اس دن، اور نہ ہی تمہارے لیے کوئی اور پوچھ گچھ کا موقع ہوگا۔ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، بس اگر وہ انکار کر لیں، منہ موڑ لیں، تو پس اے پیغمبر ہم نے تو آپ کو ان کے اوپر نگران بنا کر نہیں بھیجا۔ ان علیک الا البلاغ، آپ کے اوپر تو صرف پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے۔ وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا، اور جب ہم انسان کو اپنی طرف سے رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ اس پر خوش ہوتا ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اور جو کچھ اور اگر ہم اس کو تکلیف لگا دیں جو کہ اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، اس کی وجہ سے فَإِنَّ الْإِنسَانَ کفور، تو انسان کفر کرنے لگتا ہے۔ لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں کی اور زمین کی۔ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، جو وہ چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے۔ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے۔ وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اور جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے۔ او یزوجہم ذکرانا و اناسا، یا جس کو چاہتا ہے دونوں ملا کر بیٹے اور بیٹیاں دیتا ہے۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جس کو چاہتا ہے بانجھ کر دیتا ہے۔ إِنَّهُ عَلِيمٌ قدیر، بے شک وہ جاننے والا قدرت والا ہے۔ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ، اور کسی انسان میں یہ طاقت نہیں کہ وہ اللہ سے کلام کرے، روبرو بات کرے، الا وحیًا، مگر یہ کہ وحی کی صورت میں، او من وراء حجاب، یا پردے کے پیچھے سے، او یرسل رسولا، یا کسی پیغام لانے کے ذریعے سے، پیغام لانے والے یعنی فرشتے کے ذریعے سے، فیوحی باذنہ ما یشاء، پس وہ حکم دیتا ہے، فرشتہ جو ہے وہی لانے والا، جو اللہ نے حکم دیا ہوتا ہے وہ اس کو پہنچاتا ہے۔ انہ علی حکیم، بے شک اللہ تعالی بہت بلند و بالا حکمت والا ہے۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اور اسی طرح ہم نے آپ پر وحی کی اپنے حکم سے، ایک روح جو ہے بطور وحی نازل کی ہے۔ ما كنت تدری ما مل کتاب، اس سے پہلے آپ نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا ہوتی ہے۔ ولل ایمان، اور نہ ایمان کے بارے میں جانتے تھے۔ ولکن جعلناہ نورا نہدی بہ من نشاء من عبادنا، لیکن ہم نے اس قرآن کو ایک نور بنا دیا، ہم اس سے جس کو اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں۔ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور اس میں شک نہیں کہ آپ لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے رہے ہیں۔ صراط اللہ الذی،
لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اس اللہ کا راستہ جس کے لیے آسمان اور زمین سب کچھ ہے. الا الی اللہ تسیر الامور، خبردار رہو اللہ ہی کی طرف سارے معاملات کا انجام ہے. سورہ شورا مکمل ہوئی. ریحانہ شاہد اپنا مائک بند کر لیجیے. سورہ الزخرف. زخرف عربی زبان میں سونے کو کہتے ہیں. اس صورت میں اس کا ذکر کیا گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم والکتاب المبین، قسم ہے کتاب واضح کی. انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، ہم نے اسے عربی قرآن بنایا ہے تاکہ تم سمجھو. وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ، اور حقیقت یہ ہے کہ وہ ہمارے پاس لوح محفوظ میں بڑے اونچے درجے کی حکمت سے بھری ہوئی کتاب ہے. أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ، أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا أَن كُنتُمْ قَوْمًا مُسْرِفُونَ، کیا اس بنا پر کہ تم لوگ حد سے گزرے ہوئے لوگ ہو کہ ہم اس نصیحت نامے کو تم پر سے ہٹا لیں گے. وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ، اور ہم نے بہت سے کتنے زیادہ رسول بھیجے پہلے لوگوں میں، نبی بھیجے. وَمَا يَأْتِيهِم مِّن نَبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور جب بھی ان کے پاس کوئی نبی آیا تو انہوں نے اس کا مذاق ہی اڑایا. فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا وَمَضَىٰ مَثَلُ الْأَوَّلِينَ، اور ہم نے جو لوگ جنہوں نے مذاق اڑایا ہم نے ان کو ہلاک کر دیا. وہ لوگ ان سے بہت زیادہ زور آور تھے، اور ان کا حال ان پیچھے پہلے لوگوں کا حال ان کے پاس گزر چکا ہے. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اور اگر تم ان مشرکوں سے پوچھو، سوال کرو کہ کس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ، تو یہ کہیں گے کہ ان کو آسمان اور زمین کو غالب علم والی ذات نے پیدا کیا. الذی جعل لکم الارض مہدا وجعل لکم فیہا سبلا، وہ ذات جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا اور تمہارے لیے اس میں راستے بنائے. لعلکم تہتدون، تاکہ تم ان سے ہدایت پاؤ. والذی نزل من السماء ماء بقدر، اور وہ ذات جس نے آسمان سے پانی اتارا اندازے کے ساتھ. فانشرنا به بلدۃ میتا، پھر ہم نے اس کے سے مردہ شہر کو زندہ کیا. کذالک تخرجون، اسی طرح تم بھی نکالے جاؤ گے. اب آسمان سے جو پانی نازل کرنا ہے یہ اتنی بڑی بات ہے کہ کسی کے بس کی بات نہیں ہے، اور یہ ایسا نظام ہے کہ بہت ہی عظیم الشان نظام ہے. پانی کو پہنچانا کسی کے بس میں نہیں تھا اگر اللہ تعالیٰ نازل نہ کرتا. اب کہاں کہاں کیسے کیسے لوگ جو ہیں وہ بستے ہیں، کہاں کہاں رہتے ہیں، تو ہر شخص جو ہے اس کو پانی کی ضرورت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیسا انتظام کیا کہ پانی کو اوپر سے برسایا، ہر شخص کو جہاں جہاں وہ رہتا ہے اس کو وہ مل جاتا ہے. تو اگر ہمارے ہاں گھروں میں 1 یا 2 دن پانی نہ آئے تو وہ کیا حال ہوتا ہے. تو آپ دیکھیں کہ اگر ٹینکر بھی بلوائے جائیں تو ٹینکر جو ہیں وہ کتنا پانی دیں گے اور کتنی دیر میں آئیں گے اور کس حد تک لائیں گے. تو یہ اللہ کا ایک رحمت کا نظام ہے کہ اس نے زمین پہ میں رہنے والے ہر جاندار کے لیے پانی کا انتظام خود کر دیا، اور ایسا کر دیا کہ جیسے کوئی بادل، ایسے جیسے کوئی شاور ہوتا ہے، بادل جو ہے وہ چھڑکاؤ کر دیتا ہے. ورنہ اتنے بڑے بڑے پہاڑوں کے ٹکڑوں کی صورت میں بادل ہوتے ہیں
جو ہمیں یہاں سے نظر نہیں آ رہے ہوتے، لیکن اوپر جا کر دیکھیں تو وہ بڑے بڑے پہاڑ ہوتے ہیں. اس کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا بھی اگر کسی زمین والے پر گر جاتا تو وہ تو ہلاک ہی ہو جاتے. لیکن اللہ پاک نے کیسا نظام بنایا ہے کہ چھوٹے چھوٹے قطروں کی صورت میں بارش کو نازل کرتا ہے تاکہ زمین والوں کو فائدہ ہو، ان کا نقصان نہ ہو. تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس طریقے سے جیسے ہم مردہ شہروں کو زندہ کر دیتے ہیں، اسی طرح تم کو بھی نکال لائیں گے مٹی سے. جیسے مٹی سے اور نباتات آ جاتی ہیں باہر، تو تم بھی باہر آ جاؤ گے. والذی خلق الازواج کلھا، وہ ذات جس نے تمام مخلوق کے جوڑے بنائے. وجعل لکم من الفلک والانعام ما ترکبون، تمہارے لیے کشتیاں بنائی، مویشی بنائے جن پر تم سواری کرتے ہو. تو یہ بھی ایک بہت بڑا کام ہے کہ اللہ پاک نے ہمارے سامان ڈھونے کے لیے، ہمارا ایک جگہ سے دوسری جگہ آنے جانے کے لیے سواریاں بنا دی. ان سواریوں میں خشکی کی بھی سواریاں ہیں اور سمندر کی جو کشتیاں ہیں ان کا بھی اللہ پاک ذکر کرتے ہیں کہ یہ جو کشتیاں ہیں اگر ہم چاہیں تو انہیں ڈبو دیں اور چاہیں تو انہیں تم طاقت چلنے کی جو ہے وہ ختم کر دیں تو تم کچھ بھی نہیں کر پاؤ گے. تو یہ بڑے بڑے انعامات ہیں اللہ تعالیٰ کے. لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ سواریاں جو ہم نے بنائیں تاکہ تم ان کی پشتوں پر چڑھ جاؤ، سوار ہو جاؤ، پھر تم اللہ کی نعمت کو یاد کرو. اذا استویتم علیہ وتقولوا، جب وہ نعمت تم پر پوری ہو جائے یہ کہو. وتقولوا، جب سواریوں پر چڑھ جاؤ، اس کی پشتوں پر بیٹھ جاؤ تو یہ کہو سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین. اللہ پاک ہے وہ ذات جس نے اس سواری کو ہمارے لیے مسخر کر دیا، ورنہ ہم میں طاقت نہیں تھی کہ ہم اس کو قابو میں لا سکتے. ایک گھوڑا بدک جائے تو بندے کی جو ہے وہ اس کو عاجز کر دیتا ہے، اگر ایک اونٹ بدک جائے تو وہ انسان کو عاجز کر دیتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان جانوروں کی پشتوں پر تم بیٹھ جاتے ہو تو جب بیٹھ جاؤ تو یہ دعا کیا کرو کہ اللہ ہی نے ان کو ہمارے لیے مسخر کر دیا ہے، ہم میں طاقت نہیں تھی کہ ہم ان کو قابو میں لا سکتے. اسی طرح کشتیاں جو ہیں ان کو بھی اللہ نے ہی مسخر کر دیا، ہم میں طاقت نہیں تھی کہ ہم کشتیوں کو قابو میں لا سکتے. وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، اور بے شک ہم کو اپنے رب کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے. تو یہ سواری پہ سوار ہونے کی دعا ہے. جب بھی سواری پر سوار ہوں ہمارے اب یہ گھوڑے اور اونٹوں کی سواریاں تو اب نہیں ہیں، اب تو گاڑیاں ہیں اور جو بھی اس سے ملتی جلتی سواریاں ہیں، موٹریں وغیرہ، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وجہ سے ہمارے اختیار میں ہیں، ورنہ ایکسیڈنٹ ہونے میں دیر نہیں لگتی. وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا، اور بے شک ہم اپنے پروردگار کی طرف لوٹنے والے ہیں. اور ان مشرکوں نے یہ بات بنائی ہے کہ اللہ کا اس کے بندوں میں سے اللہ کا کوئی جز ہے. ان الانسان لکفور مبین، حقیقت یہ ہے کہ انسان کھلم کھلا ناشکرا ہے. یعنی عقیدہ رکھتے تھے مشرکین کے فرشتے جو ہیں وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، تو یعنی وہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کی مخلوق میں سے ہی کوئی جز بنا لیا اللہ کا. تو کبھی اولاد کی دلیل لے آتے، کبھی کچھ بھی اپنے پاس سے کہہ دیتے. تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اتنی نعمتیں جتائی ہیں، اپنی ذات کی اتنی نشانیاں بتائی ہیں، پھر بھی اگر یہ کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ اللہ کا کوئی جز ہے، کوئی اولاد ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان تو کھلم کھلا ناشکرا ہے، وہ حقیقت کو تسلیم کرنا ہی نہیں چاہتا. ام اتخذ مما یخلق بنات واسفاکم بالبنین، بھلا کیا اللہ نے مخلوق میں سے اپنے لیے تو بیٹیاں پسند کی اور تمہارے لیے بیٹے، حالانکہ یہ خود بیٹیوں کو ناپسند کرتے تھے. تو اللہ نے فرمایا کہ اگر تم اس کا اولاد بنا بھی رہے ہو تو وہ بنا رہے ہو جس کو تم خود پسند نہیں کرتے. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدٌ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ، ان کا اپنا حال تو یہ ہے کہ جب ان میں سے کسی ایک کو خوشخبری دی جاتی ہے، یعنی بیٹی کی خوشخبری دی جاتی ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں، مثلا ظل وجہ مسودا وهو کظیم، تو ولادت کی جب خوشخبری ملتی ہے تو سیاہی جو ہے اس کے چہرے پر چھا جاتی ہے اور وہ دل ہی دل میں گھٹا جاتا ہے. امن ینشأ فی الحلیۃ وهو فی الخصام غیر مبین، تو کیا اللہ نے ایسی اولاد پسند کی ہے
جو زیوروں میں پالی پوسی جاتی ہے اور جو اپنی بحث مباحثے میں اپنی بات بھی کھل کر نہیں کہہ سکتی. یعنی عورت کے لیے یہ لوگ جو ہیں زیورات وغیرہ جو آرائش کا سامان ہوتا ہے تو اللہ نے اولاد میں سے اس کو پسند کرنا تھا، یعنی جو کہ کمزور ہے مرد کے مقابلے میں، اور جب وہ بحث مباحثہ ہوتا ہے تو اس کو وہ اپنی بات میں غالب نہیں آتی، مرد جو ہیں وہ غالب آ جاتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں کہ کیا اللہ نے اس کو منتخب کرنا تھا. وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا، اور انہوں نے یہ بنا دیا کہ فرشتے جو ہیں وہ جو کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنے والے ہیں، رحمان کے بندے کرنے والے ہیں، بندگی کرنے والے فرشتے جو ہیں ان کو اللہ کی بیٹیاں بنا دیا. اشاہدوا خلقہم، کیا یہ ان کی تخلیق کے وقت گواہ تھے؟ ستکتب شہادتہم ویسألون، تو جلد ان کا یہ دعویٰ لکھ لیا جائے گا اور ان سے باز پرس ہوگی. وقالوا، اور یہ کہتے ہیں لو شاء الرحمن ما عبدناہم، اگر رحمان چاہتا تو ہم ان کی بندگی نہ کرتے. ما لہم بذالک من علم، ان کو اس بارے میں کچھ بھی علم نہیں ہے. انہم الا یخرسون، یہ صرف اندازوں کے تیر چلاتے ہیں. ام آتیناہم کتابا من قبلہ فہم بہ مستمسکون، کیا بھلا ہم نے ان کو کوئی کتاب دی تھی پہلے سے بس یہ اس سے تھامے بیٹھے ہیں. بل قالوا انا وجدنا آباءنا علی امۃ، بلکہ یہ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر پایا. وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُهْتَدُونَ، اور ہم انہی کے آثار پر، انہی کی طریقوں پر ٹھیک ٹھیک جا رہے ہیں. وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ، اور اسی طرح جو ہم نے آپ سے پہلے رسول بھیجے تھے، فی قریۃ، کسی بستی میں، من نذیر، ڈرانے والے، الا قال مترفوها، مگر یہ کہ وہاں کے خوشحال لوگوں نے یہ کہا، انا وجدنا آباءنا علی امۃ وانا علی آثارہم مقتدون. وہی آج جو اوپر انہوں نے کہی ہے، وہی الفاظ ان کے پہلے نبیوں کی بستی والوں نے بھی کہے تھے کہ ہم نے تو اپنے باپ دادا کو انہی طریقوں پر پایا ہے اور ہم انہی کے طریقوں پر جم کے بیٹھے ہوئے ہیں. قال اولو جئتکم باہدی مما، تو پیغمبر نے کہا کہ کیا تم نے اپنے باپ دادوں کو جس طریقے پر پایا، علیہ آباءکم، اپنے باپ دادوں کو، قالو، انہی طریقے پر پایا، اسی طریقے پر پایا کہ انا بما ارسلتم بہ کافرون، اگر میں تمہارے پاس زیادہ اس سے زیادہ ہدایت لے کر آیا ہوں تب بھی تم یہی کہو گے کہ ہم نے اپنے باپ دادوں کو اس طریقے پر پایا. کہتے ہیں انا بما ارسلتم بہ کافرون، جو کچھ تمہیں دے کر بھیجا گیا ہے ہم اس کا انکار کرتے ہیں. فانتقمنا منہم، پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان سے انتقام لیا. ایسا جو بستی والے کہتے تھے، رسولوں کو جھٹلاتے تھے، ہم نے ان سے انتقام لیا. فانظر کیف کان عاقبۃ المکذبین، پس دیکھو کہ کیسا انجام ہوا جھٹلانے والوں کا. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ، اور وہ وقت یاد کرو جب ابراہیم نے اپنے باپ سے کہا، وَقَوْمِهِ، اور اپنی قوم سے کہا، اِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ، بے شک میں جو تم عبادت، جن چیز کی تم عبادت کرتے ہو میں اس سے بری ہوں، یعنی میں اس سے بیزار ہوں. إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ، سوائے اس ذات کے جس نے مجھ کو پیدا کیا، پس اسی نے مجھ کو ہدایت دی. وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً، اور ابراہیم علیہ السلام کی جو یہ کلمہ تھا، جو ان کی یہ بات تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو باقی رکھا. فی عقبہ، بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ لوٹ کر آئیں. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی جو توحید تھی، جو ان کی باتیں تھیں، بعد میں آنے والوں کے لیے ہم نے ان کو باقی رکھا ہے. بل متعت ہؤلاء وآباءہم، بلکہ بات یہ ہے کہ ہم نے، یعنی ہم نے ان ساروں کو جو نشانیاں دیں وہ لوگ باز نہ آئے. تو پھر یہ بات ہے کہ ہم نے ان کے کفر کے باوجود، ان کے شرک کے باوجود ہم نے فائدہ دیا ان لوگوں کو بھی، وآباءہم، اور ان کے باپ دادوں کو بھی، ایک مدت تک کے لیے فائدہ دیا. حتی جاءہم الحق، یہاں تک کہ ان کے پاس حق آ گیا. ورسول مبین، اور صاف صاف بتانے والا رسول آ گیا. ولما جاءہم الحق، اور جب حق آ گیا ان کے پاس،
قالوا کہنے لگے ھذا سحر یہ تو جادو ہے، وَإِنَّا بِهِ کافرون اور ہم اس کا انکار کرتے ہیں۔ وقالوا اور انہوں نے کہا لولا نزل ھذا القرآن علی رجل کہ کیوں نہیں نازل ہوا یہ قرآن ایک اس بستی پر، من القریتین عظیم، دو بڑی بستیاں ہیں یعنی مکہ اور طائف۔ ان کا اشارہ اس طرف تھا کہ یہ دو بڑی بستیاں ہیں، ان میں سے کسی بڑے آدمی پر قرآن نازل کیوں نہیں ہوا، کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیوں نازل ہوا جو کہ معاشی طور پر وہ نہیں ہیں، اتنے پائے کے نہیں ہیں جتنے کہ وہاں پر بڑے لوگ ہیں، خوشحال لوگ ہیں یا سردار لوگ ہیں۔ اہم یقسمون رحمت ربک، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بھلا یہ لوگ تمہارے رب کی رحمت کو تقسیم کریں گے؟ نحن قسمنا بینہم، ہم نے تقسیم کر دیا ان کے درمیان، معیشتہم فی الحیات دنیا کی زندگی میں ان کی معیشت جو ہے وہ ہم نے تقسیم کر رکھی ہے۔ ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات، اور ہم نے ایک دوسرے کو درجوں میں فضیلت دی ہے، یعنی جو معیشت ہے اس میں کوئی لوگ جو ہیں، کچھ لوگ بہت زیادہ ہیں، امیر ہیں، اور کچھ کم درجے کے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں یہ تقسیم ہم نے کی ہے۔ لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، تاکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تاکہ یہ ایک دوسرے سے کام لے سکیں۔ ایک جیسے سب کے درجے ہو جاتے تو ایک دوسرے کے کام کیسے ہوتے، تو اللہ نے درجہ بندی کی تاکہ ایک دوسرے سے کام لے سکیں۔ ورحمت ربک خیر مما یجمعون، اور تمہارے رب کی رحمت جو کچھ یہ جمع کر رہے ہیں اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ ولولا ان یکون الناس امۃ واحدۃ، اور کیوں ایسا نہ ہوا کہ سارے لوگ ایک ہی امت ہو جاتے، لجعلنا لمن یکفر بالرحمن، تو جو لوگ خدائے رحمان کے منکر ہوتے، لبیوتہم سقفا من فضۃ ومعارج علیہا یظہرون، تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ خدائے رحمان کے منکر ہیں تو ہم ان کے گھروں کی چھتیں بھی چاندی کی بنا دیتے۔ اگر ایسا ہوتا نا کہ لوگوں کو اللہ پاک سارے لوگ ہی رحمان کے منکر ہو جاتے، یہ اندیشہ نہ ہوتا، تو اللہ تعالیٰ کافروں کو اتنا دیتا کہ ان کے گھروں کی چھتیں چاندی کی بنا دیتے، کہ ہر شخص ہی چاہتا کہ میں بھی کافر ہو جاؤں۔ تو یہ اگر اندیشہ نہ ہوتا تو اللہ پاک کافروں کو اور زیادہ نواز دیتے۔ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ، اور وہ سیڑھیاں بھی چاندی کی بنا دیتے جن پر یہ چڑھتے ہیں۔ وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ، اور وہ تخت بھی اور ان کے گھروں کے دروازے بھی، وہ جن سے یہ ٹیک لگاتے ہیں، وہ تخت بھی، وہ سارے کے سارے ہم چاندی کے بنا دیتے۔ وَزُخْرُفًا، اور سونے کے بنا دیتے۔ وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ سب کچھ بھی نہیں، یہ صرف دنیاوی زندگی کا سامان ہے۔ وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ، اور آخرت تمہارے پروردگار کے نزدیک پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ اب کوئی شخص یہ نہ سوچے، یہ آیت پڑھنے کے بعد تو یہی پتہ چل رہا ہے کہ اگر اللہ پاک نے کافروں کو خوشحالی یا مال دیا ہے تو اللہ کے نزدیک وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر ہمیں یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ سارے لوگ ہی کافر ہو جائیں گے تو ہم تو اور اتنا دے دیتے کافروں کو کہ ان کے گھروں کی چھتیں، دیواریں، تخت وغیرہ سب سونے کے اور چاندی کے ہو جاتے، لیکن اللہ کے نزدیک اس کی کچھ بھی حیثیت نہیں ہے۔ جو پرہیزگار لوگ ہیں ان کے لیے تو اللہ نے آخرت بنائی ہے۔ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، اور جو شخص خدائے رحمان کے ذکر سے اندھا بن جائے تو ہم اس پر ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں اور وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ اللہ کے ذکر سے منہ موڑنے والے جو ہیں، اللہ تعالیٰ پھر جب وہ اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر شیطانوں کو ان کا ساتھی بنا دیتا ہے، وہ شیطان مسلط ہو جاتے ہیں اور وہ کیا کرتے ہیں، انہم لیصدونہم عن السبیل، وہ ان کو سیدھے راستے سے روکتے ہیں، ویحسبون انہم مہتدون، اور لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم تو ہدایت پر ہیں۔ حتی اذا جاءنا، یہاں تک کہ جب وہ ہمارے پاس آ جائیں گے، قال یا لیت بینی و بینک بعد المشرقین فبئس القرین، جب وہ بندہ ہمارے پاس آ جائے گا جس کو اللہ نے
جس پر شیطان کا ساتھی مسلط کیا تھا، پھر وہ یہ کہے گا اے کاش میرے درمیان اور تیرے درمیان، اپنے ساتھی سے کہے گا میرے درمیان اور تیرے درمیان مشرق اور مغرب کا فاصلہ ہو جائے، کیونکہ تو بہت برا ساتھی تھا۔ وَلَن يَنفَعَكُمْ، اور اس دن، الیوم، اس دن کچھ بھی نفع نہیں دے گا تم کو، اذ ظلمتم انکم فی العذاب مشترکون، اس دن یہ باتیں کچھ بھی نفع نہیں دیں گی کیونکہ تم نے ظلم کیا تھا، تو اب عذاب میں تم سارے شریک ہو، یعنی اکٹھے ہی تم سارے عذاب میں جل رہے اور شریک ہو تم لوگ۔ افانت تسمع الصم او تهدی العمی، کیا آپ بہرے شخص کو سنوا سکتے ہیں یا اندھے کو آپ دکھا سکتے ہیں؟ ومن کان فی ضلال مبین، اور جو کوئی کھلی گمراہی میں پڑا ہو اسے آپ ہدایت دے سکتے ہیں۔ فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّ مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ، اب تو یہ ہے ہوگا کہ اگر ہم آپ کو دنیا سے لے جائیں تب بھی ہم ان سے بدلہ لینے والے ہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں عذاب نازل نہیں ہوا مکہ میں۔ تو ہر پیغمبر کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ جب پیغمبر بستی میں موجود ہوتا ہے تو بستی پہ عذاب نہیں آتا، تو جب بھی اللہ پاک نے عذاب بھیجا پیغمبروں کو اس بستی سے پہلے نکالا۔ تو اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کی موجودگی کی وجہ سے مکہ والوں پر ان کے شرک کی وجہ سے عذاب نازل نہیں ہوا۔ اب یہ ہے کہ ہم جب آپ کو لے جائیں گے تو ان سے ہم انتقام لینے ہی والے ہیں۔ او نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ، یا ہم ان کو وہ چیز دکھا دیں گے جو ہم نے ان سے وعدہ کیے ہیں۔ فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ، تو ہم تو ان سب پر قادر ہیں۔ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ، تو آپ جو کچھ آپ کی طرف وحی کی جا رہی ہے اسے مضبوطی سے تھامے رکھیں۔ اِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، حقیقت یہ ہے کہ آپ سیدھے راستے پر ہیں۔ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، اور یہ کہ یہ وحی آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے ذکر ہے، خیر کا ذریعہ ہے، اور جلد ہی تم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اس ذکر کا کیا حق ادا کیا۔ وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا، اور تم سے پہلے جو ہم نے پیغمبر بھیجے ہیں ان سے بھی پوچھ لو۔ اجعلنا من دون الرحمن آلہۃ یعبدون، کیا ہم نے خدائے رحمان کے سوا کوئی اور بھی معبود مقرر کیے تھے جن کی عبادت کی جائے؟ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، اور البتہ تحقیق ہم نے موسیٰ کو بھیجا تھا اپنی نشانیاں دے کر، اِلیٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ، فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف۔ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، تو موسیٰ علیہ السلام نے جا کر ان سے کہا کہ میں رب العالمین کی طرف سے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ فَلَمَّا جَاءَهُم بِآيَاتِنَا، پس جب وہ انہوں نے ہماری نشانیاں ان کو دکھائیں، اِذَا هُم مِنْهَا يَضْحَكُونَ، تو وہ جو تھے اس کا مذاق اڑانے لگے۔ وَمَا نُرِيهِم مِّنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا، اور جو بھی ہم کوئی نشانی ان کو دکھاتے وہ پہلی سے زیادہ بڑی ہوتی۔ وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ، مطلب پھر انہوں نے انکار کیا تو ہم نے ان کو عذاب میں پکڑ لیا۔ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ وہ لوٹ کر آئیں، پلٹ کر آئیں۔ وَقَالُوا، اور کہتے ہیں یہ لوگ کہتے ہیں، یا ایھا الساحر ادع لنا ربک، اے جادوگر تو ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کر، بما عہد عندک، کہ جو عہد تو نے کر رکھا ہے ہمارے لیے اس کی وجہ سے ہمارے اپنے رب سے دعا کر، اننا لمہتدون، کہ ہم یقیناً راہ راست پر آ جائیں گے۔ یعنی یہ اللہ پاک نے جب ان کو عذاب نازل کیے تھے تو جب عذاب آتے تھے تو یہ کیا کرتے تھے، نبی اپنے موسیٰ نبی سے کہتے تھے کہ ہم وعدہ کر لیتے تھے کہ ہم تجھ سے وعدہ کرتے ہیں کہ اللہ اگر یہ عذاب دور کر دے گا تو ہم ہدایت پا لیں گے، لیکن مخاطب کیسے کر رہے ہیں؟ مخاطب کر رہے ہیں کہ اے جادوگر۔ فلما کشفنا عنہم العذاب اذا هم ینکثون، پھر جب ہم ان سے عذاب ہٹا دیتے تو وہ اپنا وعدہ توڑ ڈالتے تھے۔ اب کئی طرح کے عذاب تھے، پہلے جب موسیٰ علیہ السلام نے ان سے بنی اسرائیل کو بھیجنے کا کہا کہ میرے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دو، اور تم وہ نہیں بھیجتے تھے تو ان کے جو دو تو بڑی بڑی نشانیاں تھیں نا، سانپ اور
لاٹھی جو تھی وہ سانپ بن جاتی تھی اور گریبان میں ہاتھ ڈالتے تھے تو وہ ید بیضہ بن جاتا تھا، روشن ہو جاتا تھا۔ اس کے علاوہ اللہ پاک نے ان پر قحط کا عذاب نازل کیا، اتنا قحط آیا کہ بھوک سے مرنے والے ہو گئے۔ تو پھر انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہم ہدایت پا لیں گے، ہدایت پر آ جائیں گے، تم اللہ سے کہو کہ ہم سے یہ قحط دور کر دے۔ پھر جب وہ دور ہوا تو پھر نافرمانی کرنے لگے۔ اس طریقے سے اللہ پاک نے ان پر بہت سے عذاب بھیجے، جوؤں کا عذاب، مینڈکوں کا عذاب، خون کا عذاب۔ تو اس طریقے کے جو عذاب تھے گندے گندے، جو کہ ان کو سمجھانے کے لیے تھے کہ تم لوگ رسول کی بات مان لو، لیکن انہوں نے نہیں مانا۔ پھر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ، پھر فرعون نے اپنی قوم کے دوران پکار کر کہا، قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ، کہنے لگا اے میری قوم، کیا مصر کی سلطنت میرے قبضے میں نہیں ہے؟ وَهَٰذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي، اور یہ دریا جو نیچے بہہ رہی ہیں یہ میرے قبضے میں نہیں ہے۔ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ یعنی اپنے لیے وہ گواہیاں لے رہا ہے کہ یہ سارا کچھ تو میرے قبضے میں ہے، میں ہی تمہارا الہ ہوں، میں ہی تمہارا رب ہوں۔ تو یہ کس رب کی بات کر رہا ہے؟ ام انا خیر من ھذا الذی هو مہین، کیا میں بہتر ہوں، یعنی اپنے بارے میں کہہ رہا ہے کہ کیا میں بہتر ہوں یا یہ حقیر قسم کا شخص بہتر ہے؟ ولا یکاد یبین، جو کہ اپنی بات کو کھل کر کہہ بھی نہیں سکتا، یعنی اپنا بیان جو ہے اس کا بیان، انداز بیان جو ہے وہ واضح نہیں ہے، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی تو وہ اس کا حوالہ دے کر کہہ رہا ہے کہ یہ تو کھل کر صاف بول بھی نہیں سکتا، تو یہ بہتر ہے یا میں بہتر ہوں؟ فلولا القی علیہ اسورۃ من ذہب، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ کہنے لگا، فرعون کہنے لگا کہ اس پر سونے کے کنگن کیوں نہیں ڈالے گئے؟ یعنی وہ بادشاہ جو ہیں وہ تو زیورات سے لدے ہوئے بیٹھے ہوتے تھے، وہ خود تو سونے کے تاج پہنتے تھے اور سونے کے زیورات اور گلوں میں مالائیں اور کیا کیا کچھ پہنا ہوتا تھا۔ تو وہ کہہ رہا ہے کہ اگر یہ بہتر ہوتا مجھ سے تو اس پر سونے کے کنگن کیوں نہیں ڈالے گئے؟ او جاء معہ الملائکۃ مقترنین، یا پھر یہ جو دعویٰ کر رہا ہے اللہ کا رسول ہونے کا، تو کیا پھر اس کے ساتھ فرشتے کیوں نہیں صفیں بنا کر نازل ہوئے؟ فاستخف قومہ فاطاعوہ، اس طرح اس نے اپنی قوم کو بے وقوف بنایا، پھر اس کی قوم نے اسی کی اطاعت کی۔ یعنی جب عذاب اللہ تعالیٰ ٹال دیتے تھے تو قوم اگر ایمان لانے والی بھی ہوتی تو فرعون یہ کہہ کر ان کو بے وقوف بناتا اور قوم جو تھی وہ اس کی اطاعت کر لیتی۔ انہم کانوا قوما فاسقین، یقیناً وہ لوگ نافرمان قوم تھی۔ فلما آسفونا انتقمنا منہم، پھر جب ان لوگوں نے ہمیں ناراض کر دیا تو ہم نے ان سے انتقام لیا۔ فاغرقناہم اجمعین، تو ہم نے ان سب کو غرق کر دیا۔ فجعلناہم سلفا ومثلا للآخرین، ہم نے پھر انہیں ایک گزری ہوئی قوم بنا دیا، بعد والوں کے لیے عبرت کا سامان بنا دیا۔ ولما ضرب ابن مریم مثلا، اور جب عیسیٰ علیہ السلام کی مثال دی گئی تو اذا قومک منہ یصدون، تو تمہاری قوم کا ایک شخص جو ہے، تمہاری قوم کے جو لوگ ہیں وہ شور مچانے لگے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، ابن مریم کے بارے میں شور مچانے لگے۔ وقالو، کہنے لگے آلہتنا خیر ام ہوا، کیا ہمارے معبود بہتر ہیں یا یہ شخص؟ ما ضربہ لک الا جدلا، انہوں نے تمہارے سامنے بحث کے علاوہ اور کچھ بھی بیان نہیں کیا۔ بل ہم قوم خصمون، بلکہ یہ جھگڑالو لوگ ہیں۔ ان ہوا الا عبد انعمنا علیہ وجعلناہ مثلا لبنی اسرائیل، وہ یعنی عیسیٰ علیہ السلام تو بس ہمارے ایک بندے تھے جن پر ہم نے انعام کیا، اور وہ بنی اسرائیل کے لیے ایک نمونہ تھا۔ اب یہ لوگ جو ہیں کہ مسلمانوں کا تو عقیدہ ہے نا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبر ہیں، تو یہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو انہوں نے خوب کافروں نے شور مچایا، اور چونکہ عیسیٰ علیہ السلام کی یہ عبادت کرتے تھے عیسائی، تو ان کا جو تھا یہ سمجھتے تھے کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں یا خدائی میں شریک ہیں۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ان کا عقیدہ تو ان مکہ والوں نے خوب شور مچایا، اور انہوں نے ان سے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جو عیسائی جو ہیں ان سے کہا کہ یہ دیکھو یہ تمہارے عقیدے کے بالکل خلاف ہیں،
تو اس وجہ سے ان کو یہ ہوا کہ اب عیسائی بھی ان کے خلاف ہو جائیں گے، ہم تو ان کے خلاف ہیں ہی، تو اب عیسائی بھی ان کے خلاف ہو جائیں گے، تو اس وجہ سے یہ خوش ہو رہے تھے۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ، اور اگر ہم چاہیں تو تم سے فرشتے پیدا کر دیں جو زمین میں ایک دوسرے کے جانشین بن کر رہا کریں۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جب ذکر آیا تو اللہ نے بتا دیا نا کہ وہ خدائی میں شریک نہیں ہیں، نہ ہم نے ان کو اپنا بیٹا بنایا ہے، ہم نے تو انہیں اپنی ایک نشانی بنا کر بھیجا تھا۔ تو اس پر وہ کہنے لگے کہ اللہ پاک کہنے لگے کہ یہ کوئی اتنی عجیب بات نہیں ہے، اس سے بھی عجیب بات یہ ہے کہ ہم انسانوں سے فرشتے پیدا کر دیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کی تخلیق تو بغیر باپ کے کی ہے، ہم تو یہ بھی کر سکتے ہیں کہ تم سے فرشتوں کو پیدا کر دیں جو زمین میں پھر جانشین بن کے رہیں۔ اِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ، کہ اللہ کے پاس یقین رکھو کہ وہ جو ہیں یہ ایک نشانی ہے جس کا علم اللہ کو ہے، کہ جو اللہ پاک ان کو قیامت سے پہلے بھیجیں گے نا، عیسیٰ علیہ السلام کو نازل کریں گے دوبارہ سے، تو یہ قیامت سے پہلے کی ایک نشانی اللہ نے بنائی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ تم اس میں شک نہ کرو، اور جو تمہاری پیروی کر رہے ہیں وہ بھی اس میں شک نہ کریں۔ ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے۔ ولا یصدنکم الشیطان، اور نہ روکے تم کو شیطان، انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ یعنی خود بھی اللہ کے راستے سے نہ رکو، اور شیطان جو ہے اس کی طرف بھی نہ جاؤ، اس کے پیچھے بھی نہ لگو کہ کہیں وہ تمہیں راستے سے روک دے۔ وَلَمَّا جَاءَ عِیسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُم بِالْحِکْمَةِ، اور جب عیسیٰ علیہ السلام کھلی ہوئی نشانیاں لے کر آئے تھے تو انہوں نے لوگوں سے کہا تھا کہ قَدْ جِئْتُكُم، میں تمہارے پاس آیا ہوں بالحکمت، دانائی کی باتیں لے کر، وَلِأُبَيِّنَ لَكُم بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ، اور جس میں لوگوں نے اختلاف کیا اس کی میں کچھ چیزیں جو ہیں واضح کرنے والا ہوں۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِ، بس تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ ان اللہ ہوا ربی و ربکم، بے شک اللہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ فاعبدوہ، بس تم اسی کی بندگی کرو۔ ھذا صراط مستقیم، یہی راستہ سیدھا ہے۔ فاختلف الاحزاب من بینہم، تو گروہوں نے آپس میں اختلاف کر لیا۔ فویل للذین ظلموا من عذاب یوم علیم، تو بربادی ہے ان لوگوں نے کے لیے جنہوں نے ظلم کیا تھا ایک دردناک دن میں، دردناک عذاب والے دن میں۔ اب یہ جو اختلاف کیا تھا یہ یہود نے کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئے انہوں نے ان کا انکار کر دیا یہودیوں نے، اور آپس میں اختلاف کرنے لگے۔ حالانکہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو ان کا پہلے سے اختلاف چل رہا تھا تو عیسیٰ علیہ السلام تو وہ اختلاف دور کرنے آئے تھے۔ پھر حال ینظرون الا الساعۃ ان تأتیہم بغتۃ وہم لا یشعرون، یہ تو بس اسی بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ گھڑی آ جائے، جب وہ آ جائے گی تو وہ اچانک آ جائے گی اور وہ ان کو شعور بھی نہیں ہوگا۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، کیا اس دن تمام جو دوستیاں ہیں وہ ساری کی ساری دشمنیوں میں بدل جائیں گی۔ الا المتقین، سوائے متقین کے، متقین کی دوستیاں جو ہیں وہ قائم رہیں گی، یہ جو ان کی دوستیاں ہیں یہ ساری دشمنیوں میں بدل جائیں گی۔ الذین آمنوا یا عبادی لا خوف علیکم اليوم، کہا جائے گا ان سے اس دن کہ اے میرے بندو تم پر کوئی خوف نہیں ہے، ولا انتم تحزنون، اور نہ آج تم غمگین ہوگے۔ الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین، وہ لوگ جو ہماری آیتوں پر ایمان لائے تھے اور وہ مسلمان تھے۔ ادخلوا الجنت، ان سے کہا جائے گا کہ تم سب جنت میں داخل ہو جاؤ۔ انتم و ازواجکم، اور تمہاری بیویاں بھی، تحبرون، خوشی سے چمکتے چہروں کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اللہم اجعلنا منہم۔ یطاف علیہم بصحاف من ذہب و اکواب، ان کے گرد جو جنتی ہیں ان کے آگے گردش کر رہے ہوں گے پیالے سونے کے۔ وفیہا ما تشتہیہ الانفس، اور اس جنت میں ہر وہ چیز ہوگی جو ان کے جو ان کے دلوں کو خواہش ہوگی۔ وتلذ الاعین، اور ان کی آنکھوں کو لذت حاصل ہوگی۔ وانتم فیہا خالدون، اور کہا جائے گا کہ تم اس میں ہمیشہ رہنے والے ہو۔ وتلک الجنۃ التی اورثتموہا،
اور یہ جنت ہے جس کو ہم نے وارث بنا دیا، ان کو اس کا وارث بنا دیا، بما کنتم تعملون، اس وجہ سے کہ جو تم نے اچھے اعمال کیے تھے، لکم فیہا فاکہۃ کثیرۃ، اس تمہارے لیے اس میں پھل ہیں کثرت سے، منہا تاکلون، جن کو تم کھاؤ گے، ان المجرمین فی عذاب جہنم خالدون، یقیناً مجرم جو ہیں وہ جہنم کے عذاب میں ہمیشہ رہیں گے، لا یفتر عنہم وہم فیہ مبلسون، اور وہ عذاب ان سے ہلکا نہیں پڑنے دیا جائے گا اور وہ اس میں مایوس پڑے رہیں گے، وما ظلمناہم ولکن کانوا هم الظالمین، اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا تھا لیکن وہ خود ہی تھے ظلم کرنے والے، ونادوا یا مالک لیقضی علینا ربک، اور وہ پکاریں گے، دوزخی جو ہیں وہ پکاریں گے، اے مالک، مالک جو ہے جہنم کے داروغہ کا نام ہے، داروغہ فرشتہ جو ہے وہاں جہنم کا، اس کا نام مالک ہے، تو وہ اسے پکار کے کہیں گے، اے مالک لیقضی علینا ربک، اپنے رب سے کہو کہ ہمارا کام ہی تمام کر دے، یعنی ہمیں موت دے دے، قال انکم ماکثون، وہ کہے گا کہ تم کو اسی حال میں رہنا ہے، لقد جئناکم بالحق ولکن اکثرکم للحق کارہون، حقیقت یہ ہے کہ ہم تمہارے پاس حق بات لے کر آئے تھے لیکن تم حق بات کو برا ہی سمجھتے رہے، حق بات تمہیں بری ہی لگتی رہی، ام ابرموا امرا فانا مبرمون، کیا ان لوگوں نے کچھ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے تو یقیناً ہم بھی کچھ کرنے والے ہیں، ام یحسبون انا لا نسمع سرهم ونجواهم، کیا یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم ان کی چھپی باتوں کو نہیں سنتے اور نہ ہم ان کی سرگوشیاں سنتے ہیں، بلا کیوں نہیں، ورسلنا لدیہم یکتبون، ہمارے پاس تو لکھنے والے جو ہیں وہ لکھ رہے ہیں، کل کہہ دیجئے، ان کان للرحمن ولد، اگر رحمان کی اولاد ہوتی، فانا اول العابدین، تو میں سب سے پہلے میں بندگی کرتا، سبحان رب السماوات والارض، اللہ پاک ہے، اولاد سے پاک ہے، وہ تو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، رب العرش اما یصفون، اس عرش کا رب ہے اور جو کچھ یہ ان ساری باتوں سے وہ پاک ہے جو یہ بناتے ہیں، فذرہم یخوضوا ویلعبوا، پس ان کو چھوڑ دیجئے، نظر انداز کر دیجئے کہ یہ اپنی باتوں میں ڈوبے رہیں، کھیلتے رہیں، حتی یلاقوا یومہم الذی یوعدون، یہاں تک کہ یہ جو اس دن کی ملاقات کر لیں جس کا ان کو وعدہ دیا گیا ہے، وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ، اور اللہ تو ہے وہ آسمانوں کا بھی معبود ہے اور زمین کا بھی معبود، یعنی زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کی بندگی کرتے ہیں اور جو آسمان میں جو مخلوقات ہیں وہ سب بھی اسی کی بندگی کرتے ہیں، تو وہ آسمانوں اور زمینوں کا دونوں کا معبود ہے، وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ، اور وہ حکمت والا جاننے والا ہے، وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، بہت برکت والی ذات ہے، اسی کے لیے بادشاہی آسمانوں کی اور زمین کی اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، وَعِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ، اور قیامت کا علم بھی اسی کے پاس ہے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم کو لوٹایا جائے گا، وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ، اور جن لوگوں کو یہ پکارتے ہیں ان کو اللہ کے پاس شفاعت کا کوئی اختیار نہیں ہے، إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، ہاں جن لوگوں نے حق کی گواہی دی ہو اور انہیں اس کا علم بھی ہو، تو وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ، اور اگر تم ان لوگوں سے پوچھو کہ ان کو کس نے پیدا کیا ہے، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو کہیں گے کہ اللہ نے، فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، تو پھر یہ کہاں سے اوندے چلے جاتے ہیں، مطلب یہ کہ اگر ان سے پوچھا جائے نا کہ تمہیں کس نے پیدا کیا ہے، زمین اور آسمان کو کس نے پیدا کیا، تو یہ کہتے تھے، جواب یہی دیتے تھے کہ اللہ نے پیدا کیا، تو جب یہ بات مانتے ہو تو پھر کہاں سے الٹے پڑے جاتے ہو، وقیل ہی یا ربی ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون، اور پیغمبر کو اللہ کو پیغمبر کی اس بات کا بھی علم ہے کہ جب پیغمبر کہے گا کہ
یہ اے اللہ یہ میری قوم ہے ایمان نہیں لاتی. فاصفح عنہم وقل سلام. تو اللہ فرماتے ہیں کہ اے پیغمبر تم ان کی پرواہ نہ کرو اور ان کو الوداعی سلام کہہ دو. فسوف یعلمون. ان قریب ان کو خود ہی پتہ چل جائے گا. الحمدللہ سورہ زخرف مکمل ہوئی. سورہ دخان. الدخان، دخان عربی میں دھوئیں کو کہتے ہیں اور اس میں ذکر آئے گا آسمان پر جب قیامت سے پہلے آسمان پر دھواں ہی دھواں نظر آئے گا تو اس واقعے کا ذکر ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم والکتاب المبین. اب یہ آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ حامیم کے بعد اللہ تعالیٰ قرآن کی کتاب ہی کی صفت بیان کرتے ہیں. جتنی بھی صورتیں آ رہی ہیں حامیم والی، اس میں قرآن پاک کی جو ہے صفت جو ہے آغاز اس سے ہو رہا ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ. اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ایسی واضح کتاب ہے، اس کو ہم نے ایک برکت والی رات میں نازل کیا. انا کننا منذرین، کیونکہ ہم اس سے لوگوں کو خبردار کرنے والے ہیں. فیہا یفرق کل امر حکیم. اس رات میں جو برکت والی رات ہے، اس رات میں ہر امر کا، ہر حکم کا فیصلہ ہمارے حکم سے طے کیا جاتا ہے، حکمت سے طے کیا جاتا ہے. امرم من عندنا، یہ معاملہ جو ہے ہم طے کرتے ہیں. انا کننا مرسلین، اور بے شک ہم ہی رسولوں کو بھیجنے والے ہیں. رحمت من ربک، رحمت من ربک، تاکہ تمہارے رب کی رحمت کا معاملہ ہو جائے، یعنی انسانوں پر اللہ کی رحمت جو ہے وہ نازل ہو جائے. انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہ سننے والا جاننے والا ہے. رب السماوات والارض وما بینہما، رب آسمانوں کا اور زمین کا اور جو ان دونوں کے درمیان ہے. ان کنتم موقنین، اگر تم یقین کرنے والے ہو. لا الہ الا ہوا یحیی و یمیت، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زندگی دیتا ہے اور وہ موت دیتا ہے. ربکم و رب آبائکم الاولین، وہ تمہارا بھی رب ہے اور تم سے پہلے تمہارے آباء و اجداد کا بھی رب ہے. بل ہم فی شکین یلعبون، پھر بھی یہ کافر لوگ جو ہیں شک میں پڑے ہوئے ہیں اور کھیل کر رہے ہیں. فرتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین، لہٰذا اس دن کا انتظار کرو جب آسمان پر ایک واضح دھواں جو ہے وہ نمودار ہو جائے گا. یغش الناسا، جو لوگوں پر چھا جائے گا. ھذا عذاب علیم، یہ عذاب ہوگا دردناک. ربنا اکشف عنا العذاب انا مومنون، اس وقت لوگ یہ کہیں گے کہ اے اللہ ہم سے یہ عذاب دور کر دے، ہم ایمان لاتے ہیں. انا لہم الذکریٰ، اس وقت نصیحت کہاں ہوگی. وقت جاءہم رسول مبین، حالانکہ اس سے پہلے ان کے پاس رسول واضح ہدایات لے کر آئے تھے. ثم تولوا عنہ، پھر تم لوگوں نے اس سے منہ موڑ لیا تھا. وقالوا معلم مجنون، اور تم لوگوں نے کہا تھا کہ یہ تو ایک مجنون ہے، مجنون دیوانہ ہے اور سکھایا پڑھایا ہوا ہے. انا کاشف العذاب قلیلا انکم عائدون، اچھا ہم عذاب کو کچھ عرصے تک ہٹا دیتے ہیں تو یقین ہے کہ یہ دوبارہ وہی اسی طرف لوٹ آئیں گے. یوم نبطش البطشۃ بطشۃ الکبریٰ، اس دن جس دن ہماری پکڑ ہوگی، بہت بڑی پکڑ، سب سے بڑی پکڑ. انا منتقمون، اس دن ہم پورا انتقام لے لیں گے. وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ کریم، اس سے پہلے ہم نے فرعون کی قوم کو آزمایا تھا اور ان کے پاس ایک معزز رسول آئے تھے. ان ادو الی عباد اللہ، اور انہوں نے کہا تھا کہ اللہ کے بندوں کو میرے حوالے کر دو. انی لکم رسول امین، یقیناً میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں. وَأَلَّا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ، اور اللہ کے معاملے میں سرکشی مت کرو. انی آتیکم بسلطان مبین، یقیناً میں تمہارے پاس روشن واضح دلیلیں لے کر آیا ہوں. وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَن تَرْجُمُونَ، اور میں اس بات سے
اپنے رب کی اور تمہارے رب کی پناہ لیتا ہوں کہ تم مجھے سحر کرو، کیونکہ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کے جواب میں انہیں قتل کرنے کی دھمکیاں دی تھیں، تو وہ والی بات جو ہے، وہ جملے جو ہیں وہ یہاں دہرائے جا رہے ہیں۔ فرعون نے کہا تھا کہ إِن لَّمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونِ، فرعون نے کہا تھا کہ میں تمہیں سنسار کر دوں گا، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں اپنے رب کی اور تمہارے رب کی پناہ لیتا ہوں کہ اگر تم مجھ پر ایمان نہیں لاتے ہو تو تم مجھ سے الگ ہو جاؤ۔ فدعا ربہ ان ہؤلاء قوم مجرمون، پھر اس نے اپنے رب کو پکارا، موسیٰ علیہ السلام نے، کہ اے میرے رب، یہ قوم جو ہے یہ مجرم قوم ہے۔ فاسری بعبادی لیلا انکم متبعون، ہم نے انہیں حکم دیا کہ میرے بندوں کو رات کے وقت لے کر نکل جاؤ اور یقیناً تمہارا پیچھا کیا جائے گا۔ وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا، کہ تم سمندر کو ٹھہرا ہوا چھوڑ دینا۔ انہم جند مغرقون، یقیناً یہ لشکر جو ہے یہ غرق کر دیا جائے گا۔ کم ترکوا من جنات وعیون، کتنے باغات اور چشمے تھے جو لوگ یہ چھوڑ گئے، اپنے پیچھے جو مصر شہر تھا اس کو سارا کچھ چھوڑ گئے۔ وزروع ومقام کریم، اور کتنے کھیت تھے اور شاندار مکانات تھے۔ ونعمت کانوا فیہا فاکہین، اور عیش کے کتنے سامان تھے جن میں یہ مزے کرتے تھے۔ کذالک، اسی طرح، وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ، ہم نے ان چیزوں کا وارث دوسری قوم کو بنا دیا۔ فما بکت علیہم السماء والارض وما كانوا منظرین، تو ان کی ہلاکت پر نہ آسمان رویا اور نہ زمین روئی۔ وما كانوا منظرین، اور نہ ہی ان کو کچھ مہلت دی گئی۔ یعنی آسمان اور زمین کے رونے سے مطلب یہ ہے کہ ان کی ہلاکت پر کسی کو بھی افسوس نہیں ہوا۔ یہ ایسے مجرم لوگ تھے کہ جب آسمان اور زمین جو ہیں وہ حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی نیک بندہ مر جاتا ہے تو اس کے جانے سے اس کے عزیز و اقربا تو روتے ہی ہیں، آسمان اور زمین بھی روتے ہیں۔ یعنی جس زمین پر وہ اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ زمین کے ٹکڑے بھی روتے ہیں کہ اب ہم پر عبادت کرنے والا نہیں رہا، اور آسمان سے جو عبادت اس کی اوپر جاتی تھی یا جہاں سے اس کا رزق نازل ہوتا تھا، آسمان کے وہ حصے بھی روتے ہیں کہ اب ہم سے اس کا جو ہے حصہ جو ہے وہ چھوٹ گیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اتنے برے لوگ تھے کہ ان کی ہلاکت پر نہ آسمان رویا نہ زمین روئی۔ وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ، اور اس طریقے سے ہم نے بنی اسرائیل کو ان کے جو رسوا کرنے والے عذاب دیا کرتے تھے، ہم نے اس طریقے سے بنی اسرائیل کو نجات دے دی۔ من فرعون سے، انہ کان عالیا من المسرفین، بے شک وہ فرعون جو تھا حد سے گزرا ہوا تھا۔ وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور ہم نے ان کو اپنے اختیار سے تمام جہان والوں پر فضیلت دے دی، یعنی بنی اسرائیل کو۔ وَآتَيْنَاهُمْ مِنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُبِينٌ، اور ہم نے ان کو ایسی نشانیاں دی جن میں کھلا ہوا انعام تھا۔ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَيَقُولُونَ، یہ لوگ کیا یہی وہ لوگ ہیں جو یہ صاف کہتے ہیں، ان ہی الا موتتنا الاولی وما نحن بمنشرین، کہ ہماری تو بس پہلی ہی موت ہوگی اور ہمیں دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا۔ مکہ والے یہی کہتے تھے کہ ہم بس مر گئے تو ختم۔ فَأْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے کہ ٹھیک ہے اگر تم سچے ہو تو ہمارے باپ دادوں کو زندہ کر کے لے آؤ۔ اہم خیر ام قوم تبع، اللہ فرماتے ہیں کہ کیا یہ لوگ بہتر ہیں یا قوم تبع کی قوم۔ تبع جو ہے یمن کے بادشاہوں کا لقب تھا، تو وہاں پر جو تھے وہ بادشاہ جو تھے وہ بڑے خوشحال اور طاقتور لوگ تھے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ مکہ والے جو ہیں یہ بہتر ہیں یا تبع کی قوم والے۔ والذین من قبلہم، جو ان سے پہلے تھے، اہلکناہم، ہم نے ان کو ہلاک کر دیا تھا۔ انہم کانوا مجرمین، یقیناً وہ لوگ مجرم تھے۔ ان یمن کے ان بادشاہوں میں ایک بادشاہ ایسا تھا، اس کا وہ ابن کثیر میں آتا ہے کہ اس کا نام اسعد تھا، وہ بادشاہ جو تھا اسعد تھا، تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو پیشین گوئی تھی نا تورات میں، اس پر وہ ایمان رکھتا تھا اور وہ اس کا انتظار بھی کر رہا تھا کہ یہ پیشین گوئی کب پوری ہوگی۔ تو وہ
دین موسوی پر تھا، اور اس نے وہ تو ایمان رکھتا تھا، لیکن بعد میں اس کے مرنے کے بعد اس کی قوم جو تھی اس نے بت پرستی اختیار کر لی تھی، تو اس وجہ سے پھر تبا کی قوم پر عذاب آیا تھا۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں انہم کانوا مجرمین، وہ مجرم لوگ تھے۔ وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین، اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو ایسے نہیں پیدا کیا جو ان کے درمیان ہے کہ کھیل کود کے لیے نہیں پیدا کیا۔ ما خلقناها الا بالحق، ہم نے اس کو تو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ ولکن اکثرهم لا يعلمون، یعنی حق سے مطلب ایک مقصد ہے، اس ایک مقصد کے تحت ہم نے پیدا کیا ہے، ہم نے کھیل کے لیے نہیں پیدا کیا، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں۔ ان یوم الفصل میقاتهم اجمعین، یقیناً ان سب کے لیے فیصلے کا ایک دن مقرر ہے۔ یوم لا یغنی مولا ام مولا شیئا، اس دن، وہ جب دن آ جائے گا، کوئی بھی حمایتی کسی حمایتی کے کام نہیں آئے گا۔ ولا هم ینصرون، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ الا من رحم اللہ، مگر وہ جس پر اللہ رحم فرما دے۔ انہ هو العزیز الرحیم، یقیناً وہ غالب رحمت فرمانے والا ہے۔ ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم، بے شک زقوم کا درخت گناہگار کا کھانا ہوگا۔ کل مہل یغلی فی البطون، تیل کی تلچھٹ جیسا لوگوں کے پیٹ میں جوش مارے گا۔ کا غلی الحمیم، جیسے کہ کھولتا ہوا پانی۔ خذوہ فاعتلوہ الی سواء الجحیم، فرشتوں سے کہا جائے گا اس کو پکڑو اور اس کو گھسیٹ کر دوزخ کے بیچوں بیچ لے جاؤ۔ ثم صبوا فوق رأسہ من عذاب الحمیم، پھر اس کے سر کے اوپر سے کھولتا ہوا پانی ڈال دو۔ ذق انک انت العزیز الکریم، کہا جائے گا کہ چکھ عذاب کا مزہ چکھ، بے شک تو دنیا میں بڑا کریم بنا پھرتا تھا، بڑا معزز بنا پھرتا تھا۔ ان ھذا ما کنتم بہ تمترون، یہ وہ ہے جس کے بارے میں تم شک میں پڑے ہوئے تھے۔ اللہم اجرنا من عذاب النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم لا تجعلنا منہم، آمین ثم آمین۔ ان المتقین فی مقام امین، بے شک متقین جو ہیں وہ تو امن والی جگہ پر ہوں گے۔ فی جنات وعیون، اور وہ جنتوں میں اور چشموں میں ہوں گے۔ یلبسون من سندس و استبرق متقابلین، ان کے لباس سندس اور استبرق کے ہوں گے، آمنے سامنے ایک دوسرے کے بیٹھے ہوں گے۔ دو ریشمی کپڑے ہیں جو جنتیوں کے لباس ہوں گے، ان ایک کا نام ہے سندس، یہ باریک ہوگا، اور ایک استبرق ہوگا، یہ موٹا ہوگا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ لباس انہوں نے پہنے ہوں گے اور ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے تختوں پر۔ کذالک، اسی طرح، وزوجناہم بحور عین، اس طرح ہم نے ان کا نکاح کر دیں گے حوروں کے ساتھ، بڑی بڑی آنکھوں والی۔ حور اصل میں بڑی آنکھ والی کو کہتے ہیں، تو لیکن اللہ پاک نے یہاں پہ عین کا، آنکھوں کا بھی ذکر کر دیا کہ بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں کے ساتھ ہم ان کا نکاح کریں گے۔ یدعون فیہا بکل فاکہۃ آمنین، وہ وہاں بڑے اطمینان سے ہر قسم کے میوے جو ہیں وہ منگوائیں گے۔ لا یذوقون فیہا الموت الا موتۃ الاولی، جو موت ان کو پہلے آ چکی، اب اس کے بعد اور کسی موت کا مزہ وہ نہیں چکھیں گے۔ وَوَقَاهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ، اور اللہ تعالیٰ انہیں دوزخ سے محفوظ رکھے گا۔ فضلا من ربک، یہ فضل تمہارے رب کا ہے۔ ذالک هو الفوز العظیم، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اللہم اجعلنا منہم، اے اللہ ہمیں تو جنتیوں میں شامل فرما دے۔ اللہم انا نسألک رضاک والجنہ ونعوذ بک من سخطک وغضبک والنار، آمین۔ فإنما یسرناہ بلسانک لعلہم یتذکرون، ہم نے اس قرآن کو آپ کی زبان پر آسان کر دیا تاکہ یہ لوگ نصیحت پکڑیں۔ فارتقب انہم مرتقبون، بس تم بھی انتظار کرو اور یہ لوگ بھی انتظار کر رہی ہیں۔ الحمدللہ، سورہ دخان مکمل ہوئی۔ سورۃ الجاسیہ، جاسیہ عربی زبان میں گھٹنے کے بل بیٹھے ہوئے کو کہتی ہیں۔ تو قیامت میں یہ حال ہوگا، لوگ اتنے خوفزدہ ہوں گے کہ ڈر کے مارے گھٹنوں کے بل بیٹھ جائیں گے۔ تو اس بات کا ذکر آ رہا ہے، تو اس کا نام، اس لفظ کے نام پہ ہے الجاسیہ۔ مکی صورت ہے۔ حامیم، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم،
یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے جو عزیز غالب حکمت والا ہے۔ ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین، بے شک آسمانوں اور زمین میں مومنوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ وفی خلقکم وما یبث من دابۃ آیات لقوم یوقنون، اور تمہاری تخلیق میں بھی اور جو زمین میں ہم نے چوپائے بچھا دیے ہر قسم کے، ان کے یقین رکھنے والی قوم کے لیے اس میں نشانیاں ہیں۔ واختلاف اللیل والنہار، اور رات اور دن کے آنے جانے میں۔ وما انزل اللہ من السماء من رزق، اور جو اللہ نے آسمان سے رزق نازل کیا۔ فاحیا به الارض بعد موتها، اس کے ساتھ زمین کو اس کے موت کے بعد زندگی بخشی۔ یہاں پہ رزق سے مراد پانی ہے، بارش ہے۔ وتصریف الریاح، اور ہواؤں کے الٹ پھیر کر چلنے میں۔ آیات لقوم یعقلون، عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ تلک آیات اللہ، یہ اللہ کی آیتیں ہیں۔ نتلوہا علیک بالحق، ہم حق کے ساتھ آپ پر یہ پڑھتے ہیں۔ فبأی حدیث بعد اللہ وآیاتہ یؤمنون، اب اور کس بات پر، اللہ کی کس بات پر اور کس نشانی پر یہ لوگ بعد میں ایمان لائیں گے۔ یعنی ساری باتیں تو بتا دی ہیں، اب بعد میں کون سی بات رہ گئی ہے جس پر یہ ایمان لائیں گے۔ ویل لکل افاک اثیم، بربادی ہے ہر جھوٹے گناہ گار کے لیے۔ جسمع آیات اللہ تتلا علیہ، کہ اس پر جب اللہ کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ثم یصر مستکبرن، تو تکبر پر اڑا رہتا ہے۔ کعلم یسمعھا، گویا کہ اس نے سنا ہی نہیں ہے۔ فبشرہ بعذاب علیم، اسے خوشخبری دے دو دردناک عذاب کی۔ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا، اور جب اس کو کوئی ہماری نشانیوں میں سے کوئی آیت ایسے شخص کے علم میں آتی ہے تو وہ اس کا مذاق بناتا ہے۔ اولئک لہم عذاب مہین، ان لوگوں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ من ورائہم جہنم، اور ابھی جو عذاب آئے گا اس کے بعد پیچھے جہنم بھی ہے۔ ولا یغنی عنہم ما کسبوا، اور ما کسبوا شیئا، اور جو ان کے کچھ بھی کام نہیں آئے گا، جو انہوں نے کمایا ہے اس کی وجہ سے جو انہوں نے کمایا ہے، اب جو جہنم میں جائیں گے تو ان کے کام کچھ نہیں آئے گا۔ ولا متخذوا من دون اللہ اولیاء، اور نہ وہ جو جن کو یہ اللہ کو چھوڑ کر پکارا کرتے تھے۔ ولہم عذاب عظیم، اور ان کے لیے عذاب بہت بڑا ہے۔ ھذا ھدی، یہ تو قرآن جو ہے یہ تو ہدایت ہے۔ والذین کفروا بآیات ربہم، وہ لوگ جو اپنے رب کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ عذاب من رجز علیم، ان کے لیے بلا کا دردناک عذاب ہے۔ اللہ الذی سخر لکم البحر، اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے سمندر کو مسخر کر دیا۔ لتجری الفلک فیہ بامرہ، تاکہ اس کے حکم سے کشتیاں چلیں۔ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، اور تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو۔ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، اور اس نے تمہارے لیے آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سارا کا سارا مسخر کر دیا ہے، تمہارے کنٹرول میں دے دیا ہے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، یقیناً اس میں غور و فکر کرنے والی قوم کے لیے نشانیاں ہیں۔ قل، کہہ دیجئے، للذین آمنو، جو لوگ ایمان لائے ہیں ان سے کہہ دیجئے، یغفرو، کہ وہ درگزر کریں، لا یرجون ایام اللہ لیجزی قوما بما کانوا یکسبون، درگزر کریں تاکہ اللہ تعالی ان کے اعمال کا ان کو بدلہ دے جو وہ کیا کرتے تھے۔ من عمل صالحا فلنفسہ، جو کوئی نیک عمل کرے گا وہ اس کی اپنی ذات کے لیے کرے گا۔ ومن اساء فعلیہا، اور جو کہ برا عمل کرے گا اس کا وبال اسی پر ہوگا۔ ثم الی ربکم ترجعون، پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنَّبُوَّةَ، اور البتہ تحقیق ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب دی، حکمت دی، نبوت دی۔ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور ہم نے ان کو پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا اور ہم نے ان کو تمام جہان والوں پر فضیلت دی۔ تو بنی اسرائیل جو قوم ہے وہ اپنے زمانے کی سب سے
افضل قوم تھی، کیونکہ ان کے پاس اللہ کی کتاب تورات تھی، تو اللہ نے ان کو اس وقت اپنے زمانے کی افضل ترین قوم بنایا تھا۔ وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ، اور ہم نے انہیں کھلے کھلے احکام عطا کیے۔ فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، بس انہوں نے علم کے آ جانے کے بعد آپس کی ضد کی وجہ سے اختلاف کیا۔ ان ربک یقضی بینہم یوم القیامت فیما کانوا فیہ یختلفون، یقیناً تمہارا رب ان کی ان باتوں میں فیصلہ کر دے گا جن میں یہ اختلاف کرتے تھے۔ ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر، پھر ہم نے، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ہم نے آپ کو ایک خاص شریعت پر اپنے حکم سے رکھا ہے۔ فَاتَّبِعْهَا، پس آپ اس کی پیروی کریں۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اور یہ لوگ جو کچھ بھی نہیں جانتے ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں۔ انہم لن، یہ جو حقیقت کا علم نہیں رکھتے ان سے مراد ہے مشرکین مکہ۔ انہم لن یغنوا عنک من اللہ شیئا، یہ اللہ کے مقابلے میں تمہارے کچھ بھی کام نہیں آ سکتے۔ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ، ظالم لوگ تو آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ، اور اللہ متقین کا دوست ہے۔ هَذَا بَصَائِرُ لِلنَّاسِ، یہ بصیرتیں ہیں لوگوں کے لیے، یعنی یہ قرآن ہے یہ بصیرتوں کا مجموعہ ہے۔ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ، اور ہدایت اور رحمت ہے یقین رکھنے والی قوم کے لیے۔ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ، کیا جن لوگوں نے برے برے کاموں کا ارتکاب کیا ہے یہ سمجھے ہوئے ہیں کہ ان نجعلہم، کہ ہم ان کو بنا دیں گے، کالذین آمنوا وعملوا الصالحات، ان لوگوں کی مانند کر دیں گے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے۔ سواء محیاہم ومماتہم، کہ یہ برابر ہو جائیں گے اپنے ان کے جینے میں اور مرنے میں، یہ برابر ہو جائیں گے۔ ساء ما یحکمون، برا ہے یہ جو فیصلہ کرتے ہیں۔ یعنی اللہ پاک کہتے ہیں کہ یہ اس بات پر ایمان نہیں رکھتے کہ ہمیں دوبارہ اٹھایا جانا ہے، تو کیا یہ برے برے عمل کر کے مر جائیں اور وہ نیک اعمال کر کے مر جائیں تو ہم ان کو دونوں کو برابر کر دیں گے؟ یہ کیسا فیصلہ کرتے ہیں کہ نیک اعمال کرنے والے اور برے اعمال کرنے والوں کی زندگی اور موت برابر ہو جائے گی؟ ایسا نہیں ہو سکتا، یہ بڑا برا فیصلہ کرتے ہیں۔ وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، اور اللہ نے آسمانوں کو اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا۔ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور اس لیے بھی پیدا کیا کہ ہر جان کو اس کی کمائی کا بدلہ دے، کہ جو جو یہاں پر رہنے والے جو کام کر کے جائیں ان کی کمائیوں کا بدلہ اللہ تعالیٰ ان کو دے، اس لیے ہم نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا، اور ان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا آپ نے ایسے شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا؟ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، اور اس نے علم کے باوجود اللہ نے اس کو گمراہی میں ڈال دیا۔ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً، اور اللہ نے اس کے کانوں پر مہر لگا دی اور اس کے دل پر اور اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا۔ فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ، اب اللہ کے بعد اس کو کون ہدایت دے سکتا ہے؟ افلا تذکرون، کیا پس تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ وقالو، اور یہ لوگ کہتے ہیں، ما ہی الا حیاتنا الدنیا، نہیں ہے کوئی بھی اور زندگی سوائے اس دنیا کی زندگی کے، نموت و نحیا، ہم اسی میں مرتے ہیں اور اسی میں ہم زندہ ہوتے ہیں، وما یہلکنا الا الدہر، اور ہمیں تو زمانہ ہی ہلاک کرتا ہے، وما لہم بذالک من علم، اور ان کے پاس اس چیز کا کوئی علم نہیں ہے، انہم الا یظنون، یہ تو بس اپنے وہم سے اندازے لگاتے ہیں۔ زمانہ ہلاک کرنے کا مطلب یہ کہ زمانے میں یہ شروع سے چلا آیا کہ لوگ آتے ہیں اور مر جاتے ہیں، تو زمانے کے یہ ہیر پھیر ہیں، ہمیں تو کوئی دوبارہ نہیں اٹھایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَا كَانَ حُجَّتُهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا ائْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور جب ان پر ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں، روشن آیات پڑھی جاتی ہیں، تو ان کے پاس کوئی بھی دلیل نہیں ہوتی سوائے اس کے کہ یہ کہتے ہیں کہ پھر ہمارے باپ دادوں کو لے آؤ، جو پہلے مر گئے ہیں ان کو لے آؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ قل اللہ یحییکم ثم یمیتکم ثم یجمعکم الی یوم القیامہ، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تم سب کو زندہ کرے گا، اللہ تعالیٰ نے تم سب کو پیدا کیا، وہ پھر تم کو مارے گا، پھر تم کو وہ سب کو جمع کرے گا قیامت کے دن۔ لا ریب فیہ،
اس میں کوئی شک نہیں، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے۔ وللہ ملک السماوات والارض، اور اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں کی اور زمین کی۔ ویوم تقوم الساعۃ یومئذ یخسر المبطلون، اور جس دن قیامت کی گھڑی قائم ہو جائے گی اس دن باطل لوگ جو ہیں، باطل والے لوگ جو ہیں وہی سخت خسارہ اٹھائیں گے۔ وَتَرَا كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً، اور تم ہر گروہ کو دیکھو گے، ہر امت کو دیکھو گے کہ وہ گھٹنوں کے بل گری ہوئی ہے۔ یہی جاسیہ جس سے سورت کا نام ہے۔ کل امت تدعا الی کتابہا، وہ گھٹنوں کے بل گرے ہوں گے تو ہر گروہ کو اس کے نامہ اعمال کی طرف بلایا جائے گا۔ الیوم تجزون ما کنتم تعملون، آج کے دن تمہیں تمہارے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق، یہ ہے ہماری کتاب، ہمارا دفتر جو ہم نے کتاب لکھوائی تھی یہ ہے، یہ حق کے ساتھ تم پر بول رہی ہے، ٹھیک ٹھیک بول رہی ہے۔ انا کنا نستنسخ ما کنتم تعملون، یقیناً جو کچھ بھی تم عمل کرتے تھے، جو کچھ تم عمل کرتے تھے ہم ان سب کو لکھوا لیا کرتے تھے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، بس وہ لوگ جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور انہوں نے نیک اعمال کیے، فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ، تمہارا رب، ان کا رب ان کو اپنی رحمت میں داخل کرے گا۔ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ، یہ بہت بڑی کھلی کامیابی ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ لوگ جو کافر ہوئے، أَفَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ، کیا پس تم وہی لوگ نہیں ہو جو جب تمہارے پر میری آیتیں پڑھی جاتی تھیں، فاستکبرتم، تو تم تکبر کرتے تھے، وکنتم قوما مجرمین، اور تم مجرم قوم تھے۔ وَإِذَا قِيلَ، اور جب کہا جاتا تھا، ان وعد اللہ حق، کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، وَالسَّاعَةُ لا ریب فیہا، تو اور وہ گھڑی قیامت کی اس میں کوئی شک نہیں ہے، قلتم، تو تم کہا کرتے تھے، ما ندری ما الساعہ، ہم تو نہیں جانتے کہ وہ قیامت کیا ہے، ان نظن الا ظنا وما نحن بمستيقنين، یہ تو تمہارے خیالات ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو تمہارے خیالات ہیں ہمیں اس کا بالکل یقین نہیں ہے۔ وبدا لهم سیئات ما عملوا، اس موقع پر جو انہوں نے برے اعمال کیے ہوں گے وہ کھل کر سامنے آ جائیں گے۔ وحاق بہم، اور ان کو گھیر لیں گے، ما کانوا به یستہزئون، جس چیز کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے وہ چیز ان کو گھیر لے گی۔ وقیل الیوم، اور کہا جائے گا کہ آج کے دن، ننساکم، ہم نے تم کو بھلا دیا، کما نسیتم لقاء یومکم ھذا، جیسا کہ تم نے اس دن کی ملاقات کو بھلا دیا تھا۔ ومأواکم النار، اور تمہارا ٹھکانہ آگ ہے، وما لکم من ناصرین، اور تمہارا کوئی مددگار نہیں ہے۔ ذالکم بانکم اتخذتم، یہ اس وجہ سے ہے کہ تم نے پکڑا تھا، بنایا تھا، آیات اللہ ہزوا، اللہ کی آیتوں کو مذاق بنایا تھا، وغرتکم الحیات الدنیا، اور تم کو دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا تھا۔ فالیوم لا یخرجون منہا، بس آج کے دن تم یہاں سے نہیں نکل سکو گے، ولا ہم یستعتبون، اور نہ ہی تم کو معافی مانگنے کے لیے، توبہ کے لیے کہا جائے گا۔ فللہ الحمد رب السماوات ورب الارض، بس اللہ ہی کے لیے تعریف ہے ساری کی ساری، وہ رب ہے آسمانوں کا اور رب ہے زمین کا، رب العالمین، اور رب ہے تمام جہانوں کا۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کے لیے بڑائی ہے آسمانوں میں اور زمین میں، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ غالب حکمت والا ہے۔ اس آیت میں جو توبہ کا کہا گیا نا کہ انہیں توبہ کا موقع نہیں دیا جائے گا، دنیا میں توبہ کا موقع ہے، موت سے پہلے پہلے توبہ کرنے کے لیے، معافی مانگنے کے لیے، جب تک زندگی ہے یہ دروازہ کھلا ہے، آخرت میں پہنچنے کے بعد یہ دروازہ بند ہو جائے گا اور وہاں معافی مانگنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور کسی سے کہا بھی نہیں جائے گا کہ معافی مانگ لو۔ اللہ تعالی ہمیں آخرت کے عذاب سے، ہر قسم کے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان پر زندہ رکھے، ایمان پر استقامت عطا فرمائے، اور ایمان پر ہماری موت ہو، ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره أهل أنت أن تعبد أهل أنت أن تحمد لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم حاسبنا حسابا يسيرا ربنا اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا ربنا اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أعلنا وما أسررنا وما أسرفنا إنك أنت المقدم وأنت المؤخر اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم حاسبنا حسابا يسيرا اللهم حاسبنا حسابا يسيرا اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أيد الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين ودمر أعداء الدين ودمرهم تدميرا اللهم عليك باليهود اللهم دمرهم وزلزلهم اللهم اكفناهم بما شئت اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم انصر المجاهدين في كل مكان اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين وفي غزة وفي سوريا اللهم تقبل شهداءهم اللهم اشف مرضاهم اللهم تقبل شهداءهم اللهم استر عوراتهم وآمن روآتهم اللهم انصرهم نصرا عزيزا مقتدرا اللهم أطعمهم من طعام أهل الجنة اللهم ثبت أقدامهم وسدد رميهم اللهم كن معهم اللهم كن لهم اللهم انصرهم نصرا قريبا اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم انصر أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم فرج عن أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم
اللهم إنا نسألك من الخير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من الشر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان وعليك البلاغ، لا حول ولا قوة إلا بالله. يا شافي الأمراض اشف مرضنا ومرض المسلمين، يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. آمين ثم آمين. جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.